اور بچی چلا چلا کر رونے لگتی۔ مدن اندو سے اکٹنے لگا۔ شادی سے لے کر اس وقت تک اسے وہ عورت نہ ملی تھی جس کا وہ متلاشی تھا۔ گندا بھروسہ بکنے لگا اور مدن نے بہت سا پیسہ اندو سے بالا بالا خرچ کرنا شروع کر دیا۔ بابو جی کے چلے جانے کے بعد کوئی پوچھنے والا بھی تو نہ تھا۔ پوری آزادی تھی۔ گویا پڑوسی سبتے کی بھینس پھر مدن کے منہ کے پاس پھنکارنے لگی، بلکہ بار بار پھنکارنے لگی۔ شادی رات والی بھینس تو بک چکی تھی، لیکن اس کا مالک زندہ تھا۔ مدن اس کے ساتھ ایسی جگہوں پر جانے لگا جہاں روشنی اور سائے عجیب بے قاعدہ سی شکلیں بناتے تھے۔ نکڑ پر بھی کبھی اندھیرے کی تکون بنتی اور اوپر کھٹ سے روشنی کی ایک چوکور لہر کا آ کر اسے کاٹ دیتی۔ کوئی تصویر پوری نہیں بنتی۔ معلوم ہوتا ہے بغل سے ایک پاجامہ نکلا اور آسمان کی طرف اڑ گیا، یا کسی کوٹ نے دیکھنے والے کا منہ پوری طرح سے ڈھانپ لیا اور کوئی سانس لینے کے لیے تڑپنے لگا۔ جبھی روشنی کی ایک چوکور لہر ایک چوکھٹا بن گئی اور اس میں ایک صورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھنے والے نے ہاتھ بڑھایا تو وہ آر پار چلا گیا، جیسے وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پیچھے کوئی کتا رونے لگا۔ اوپر طبل نے اس کی آواز ڈبو دی۔ مدن کو اس کے تصور کے خد و خال ملے، لیکن ہر جگہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آرٹسٹ سے ایک غلط خط لگ گیا، یا ہنسی کی آواز ضرورت سے زیادہ بلند تھی اور مدن داغ صناعی اتوان ہنسی کی تلاش میں کھو گیا۔ سبتے نے اس وقت اپنی بیوی سے بات کی جب اس کی بیگم نے مدن کی مثالی شوہر کی حیثیت سے سبتے کے سامنے پیش ہی نہیں کیا بلکہ منہ پر مارا۔ اس کو اٹھا کر سبتے کے بیگم کے منہ پہ دے مارا۔ معلوم ہوتا تھا کسی حنین تربوز کا گدا ہے جس کے رگ و ریشے بیگم کی ناک، اس کی آنکھوں اور کانوں پر لگے ہوئے ہیں۔ کروڑ کروڑ کی گالی بکتی ہوئی بیگم نے حافظے کی ٹوکری میں سے گدا اور بیج اٹھائے اور اندو کے صاف ستھرے صحن میں بکھیر دیے۔ ایک اندو کی بجائے دو اندو ہو گئیں۔ ایک تو اندو خود تھی اور دوسری ایک کانپتا ہوا خط جو اندو کے پورے جسم کا احاطہ کیے ہوئے تھا اور جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مدن کہیں بھی جاتا تھا تو گھر سے ہو کر نہا دھو اچھے کپڑے پہن مگہی کی ایک کلوری جس میں خوشبودار لگا ہو منہ میں رکھ کر، لیکن اس دن مدن گھر آیا تو اندو کی شکل ہی دوسری تھی۔ اس نے چہرے پر پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، گالوں پر رچھ کر لگا رکھی تھی، لپسٹک نہ ہونے پر ہونٹ ماتھے کی بندی سے رنگ لیے تھے اور بال کچھ اس طریقے سے بنائے تھے کہ مدن کی نظریں ان میں الجھ کر رہ گئیں۔ کیا بات ہے آج؟ مدن نے حیران ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اندو نے مدن سے نظریں بچاتے ہوئے کہا، آج فرصت ملی ہے۔ شادی کے 15-20 برس گزر جانے کے بعد اندو کو آج فرصت ملی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب چہرے پر جھائیاں چلی آئی تھیں، ناک پر ایک سیاہ کٹھی بن گئی تھی اور بلاؤز کے نیچے ننگے پیٹ کے پاس کمر پر چربی کی 2 تہیں سی دکھائی دینے لگی تھی۔ آج اندو نے ایسا بندوبست کیا تھا کہ ان عیوب میں سے ایک بھی چیز نظر نہ آتی تھی۔ یوں بنی ٹھنی کسی کسائی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، مدن نے سوچا، اور اسے ایک دھچکا سا لگا۔ اس نے پھر ایک بار مڑ کر اندو کی طرف دیکھا، جیسے گھوڑوں کے بیپاری کسی نامی گھوڑے کو طرف دیکھتے ہیں۔ وہاں گھوڑی بھی تھی اور لال لگام بھی۔ یہاں جو غلط خط لگے تھے شرابی آنکھوں کو نہ دیکھ سکے۔ اندو سچ مچ خوبصورت تھی۔ آج بھی 15 سال کے بعد پھولنا، رشیدہ، مسز رابرٹ اور ان کی بہنیں کے سامنے پانی بھرتی تھیں۔ پھر مدن کو رحم آنے لگا اور ایک ڈر۔ آسمان پر کوئی خاص بادل بھی نہ تھے، لیکن پانی پڑنا شروع ہو گیا۔ ادھر گھر کی گنگا طغیانی پر تھی اور اس کا پانی کناروں سے نکل نکل کر پوری ترائی اور اس کے آس پاس بسنے والے گاؤں اور قصبوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسی رفتار سے اگر پانی بہتا رہا تو اس میں کیلاش پربت بھی ڈوب جائے گا۔ ادھر بچی رونے لگی، ایسا رونا جو وہ آج تک نہ روئی تھی۔ مدن نے اس کی آواز سن کر آنکھیں بند کر لیں، کھولیں تو وہ سامنے کھڑی تھی، جوان عورت بن کر۔ نہیں نہیں، وہ اندو تھی، اپنی ماں کی بیٹی، اپنی بیٹی کی ماں، جو اپنی آنکھوں کی دنیا لے سے مسکرائی اور ہونٹوں کے کونے سے دیکھنے لگی۔ اسی کمرے میں جہاں ایک دن ہرمل کی دھونی نے مدن کو چکرا دیا تھا، آج اس کی خوشبو نے بکھلا دیا تھا۔ ہلکی بارش تیز بارش سے خطرناک ہوتی ہے، اس لیے باہر کا پانی
اوپر کسی کڑی میں سے اسے رستہ ہوا۔ اندر اور مدن کے بیچ ٹپکنے لگا، لیکن مدن تو شرابی ہو رہا تھا۔